السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے بہت سارے منتخب ارکان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں اس بات کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان کو انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے گا، ہر صورت میں لایا جائے گا۔ اب بہت سارے 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے کے پی کے کا، علی امین گنڈا پور، تو ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، چاہے وہ ایم این اے بن گیا ہے، چاہے وہ ایم پی اے بن گیا ہے، چاہے کوئی وزیر بنے گا کے پی کے میں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، یا چاہے جو ماسٹر مائنڈ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آج یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور جو عمران خان نے اس پر رد عمل دیا ہے وہ بھی بڑا مزیدار ہے، وہ بھی آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ اسی پہ ہی کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں شرکاء نے اعادہ کیا کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ کشمیریوں کو ان کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد پر بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ فوج کا محفوظ ماحول فراہم کرنے کے علاوہ انتخابی عمل میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ حصوں میں مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ فورم نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی
اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے، پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا اور کہا کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوروں، ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹاڑے میں لایا جائے گا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سازشوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے پاکستان کے قابل فخر عوام پر زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پائیدار استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاری اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کا احتساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ بانی چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب، انہوں نے جیل میں میڈیا ٹاک کی ہے اور رد عمل دیا ہے، غیر رسمی گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اور انہوں نے اس پر کور کمانڈر کانفرنس پر کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، لو جی، خود ہی کہہ رہے ہیں اپنے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، خود ہی کہہ رہے ہیں اپنے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ فوٹیج میں تو وہ پی ٹی آئی والے ہی تھے جو گرفتار ہوئے ہیں یا جو پھر عدالتوں سے رہا بھی ہو رہے ہیں، پھر گرفتار ہو رہے ہیں، پھر عدالتوں سے رہا، پھر گرفتار۔ تو عمران خان صاحب نے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کر دی ہے اور کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز نکالی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے ہماری مخصوص نشستیں چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ داندلی میں ملوث الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دے کر ہماری خواتین سے زیادتی کی ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، نہ تصادم چاہتے ہیں، ہم الیکشن میں داندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے۔ آئی ایم ایف کو خط اس لیے لکھا کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ ہمارا 70% پیسہ قرضے اتارنے میں چلا جاتا ہے۔ 8 فروری سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، مجھے معلوم ہے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا، بتانا نہیں چاہتا۔ ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اچھا یہ اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ کمیشن قائم کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے اور بھی رہنما کہتے رہے ہیں، عمران خان بھی کہتے رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو پہلے یقین دلاؤ کہ جو کمیشن کی رپورٹ آئے گی اس کو تسلیم بھی کیا جائے گا۔
عدالتی کمیشن بنائیں، عدالتی کمیشن کی رپورٹ کو پی ٹی آئی تسلیم نہیں کرے گی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اگر تحقیقاتی کمیشن بنایا بھی جائے، عدالتی کمیشن، اور اس کی انکوائری بھی ہو، کیونکہ فوٹیج موجود ہیں، ساری دنیا نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث ہیں، کون حملے کر رہے تھے، سارے پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو پھر اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کاروائیاں ابھی مزید ہونی ہے، جو ایم این ایز بن گئے، ایم پی ایز بن گئے ہیں، یا وزیر بن گئے ہیں کے پی کے میں، یا وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی۔ جو بھی ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں، یہ فوج نے بار بار کہا ہے، آج پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔